کئی عورتیں بیچاری روتی ہیں اس مسئلے میں کہ میرا شوہر، میرے 3 بچے، میرے 2 بچے، میرے شادی کو اتنے سال ہو گئے، لیکن میرا شوہر ہے کسی اور عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ افیئر، میرے سامنے گھر میں بیٹھتا ہے، پوری رات واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتا ہے، میرے سامنے آ کے کال کرتا ہے، میرے سے بات نہیں کرتا، جاتا اس کے پاس، بولنے کے باوجود بھی نہیں سنتا، بولنے کے باوجود بھی نہیں سدھارتا، سمجھاتی ہوں تو نہیں سمجھتا، بلکہ میں کبھی اجتماع میں بھیجنا چاہتی ہوں نہیں جاتا، کم از کم کوئی ویڈیو لگا کے سنانا چاہتی ہوں نہیں سنتا۔ کوئی ہے کیا اذکار؟ ہر ایک کا آج یہی ذہن بن گیا، کم از کم یہ ایک حل تو کہیں تو بھی نکلتا ہوں گا، بلکہ مولویوں کو کال کرتی ہے، پوچھتی ہے کوئی ذکر ہے تو بتاؤ، کوئی وظیفہ ہے تو بتاؤ، میں میرے شوہر کو سدھارنا چاہتی ہوں، میں میری بیوی کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں میرے بیٹے کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں میری بیٹی کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، یہ بگڑے ہوئے لوگ جتنے بھی ہیں نا، بگڑے ہوئے لوگ جتنے بھی ہیں نا، ایک وجہ یہ ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر دین کا علم حاصل نہیں کرے بچپن میں۔ تم چھوڑ دیے ان کو دینی تعلیم سے دور کر کے دنیاوی تعلیم کے لیے۔ غلطی ماں باپ کی ہوئی بچپن میں اگر ان کے بچے بگڑے تو، پہلی چیز۔ اب جو بڑے بگڑے، کسی کا شوہر بگڑا، کسی کی بیوی بگڑی، اس میں بھی غلطی انہی کی ہے، ان کے ماں باپ ان کو بچپن میں دینی تعلیم نہیں سکھائے، اللہ دیکھ رہا، یہ ڈر ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اذکار پوچھتے، وظائف پوچھتے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ بگڑا ہوا شوہر سدھر جائے، بگڑی ہوئی بیٹی سدھر جائے، بیٹا سدھر جائے، ایسی کوئی وظیفہ پڑھنے سے نہیں اگر ایسے کوئی وظیفے ہوتے تو آج کوئی دنیا میں گناہ کرنے والا ہی نہیں رہتا۔ پھر کوئی بگڑ گیا، یہ وظیفہ پڑھو، انہیں ادھر آ جاتا، انہیں سدھر جاتا، ایسا نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں ایک حل، پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک عورت بار بار یہی پوچھ رہی تھی، حل کیا ہے؟ پھر میں کیا کروں؟ میرے آنکھوں کے سامنے ایسا کر رہا، اور کئی عورتیں تو ایسے بھی بولنے والی ہے بیچاری تنگ آ کے، میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں دیکھو جی آپ اس کے ساتھ بات کرنا، اس کے پاس جانا یا حرام تعلقات رکھنا اس سے بہتر ہے میں خود اجازت دیتی، جاؤ اس کے ساتھ شادی کر لو، بیوی بنا کے رکھو، تب بھی بولتا نہیں میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے رہوں گا، لیکن زنا کروں گا برابر۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ بیچاری روتی ہے، کیا کریں؟ تو میں جواب یہی دیتا ہوں ہمیشہ، دیکھو اسلام میں 2 راستے ہیں، جس کا شوہر بگڑا یا جس کی بیوی بگڑی یا جو بھی ہے، خاص طور سے میاں بیوی کے معاملات، جب کسی کا شوہر بگڑ جاتا ہے اور ایسے حالات ہے تو ایک تو اس کو نصیحت کرتے رہو، لیکن اکثر اب بیویوں کی نصیحت عورتوں کے اوپر تو کام آنے والی نہیں ہے، بس اللہ کا بندہ کوئی سدھرے تو سدھرتا ہوں گا، لیکن نصیحت کرنا نہ چھوڑے، نصیحت کرتے رہے، کیونکہ جب بگڑ گیا اتنا زیادہ تو اب اس کو نصیحت اپنی بیوی کی کام نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی کرتے رہنا۔ دوسرا، علماء کی صحبت میں کبھی بٹھانا، علماء سے رابطہ کرنا، علماء سے اس کی دوستی کرانا یا دیندار لوگوں سے اس کی دوستی کرانے کی کوشش کرنا، یا کم از کم موبائل میں کم از کم اس کو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس کچھ تو بھی بھیجتے رہنا، کم از کم 10 مرتبہ اگر غلط ویڈیوز دیکھا تو 1 مرتبہ تو بھی شاید اس کو کیا ہے، کوئی دیندار، کوئی عالم کے، کوئی اچھے متقی پرہیزگار کی کسی کی ایک بات اس کے دل میں اتر جائے تو شاید وہ توبہ کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتیں خاص طور سے جس کا شوہر بگڑ گیا، ایسے افیئرس میں ہیں، یا جس کا بیٹا بگڑا، بیٹی بگڑی، سب سے بڑی چیز آپ تہجد میں اٹھ کے رو، اللہ سے مانگو، دعا کرو، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، بڑے سے بڑا بدماش بھی آج نیک اور دیندار بن سکتا ہے، آج کا اچھا آدمی بھی کل کے دن بگڑ سکتا ہے، اس لیے دعا کرو، مگر آپ دعا کریں گے آپ کے بگڑے ہوئے شوہر کو اللہ تعالیٰ شاید سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں بگڑتا، اسلام میں تو کوئی کسی کے اوپر زبردستی ظلم ہی نہیں کرا ہمارا دین، تو کیا ہے کہ آج عورتیں جو جذبات میں کرتی ہے وہ یہ ہے طلاق اور خلا۔ اگر کسی کا شوہر ظلم کرنے والا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، تو راستہ ہے، کیا خلا لے سکتے آپ، طلاق لے سکتے، لیکن یہ ایک بات ہے، میرا مشورہ جہاں تک ہے، میں اکثر عورتوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آج اگر آپ جذبات میں آ کے خلا لے لیں گے، طلاق لے لیں گے، 1 سال نہیں ہوگا پھر آپ روئیں گے۔ کیوں روئیں گے؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، آج ہمارا معاشرہ اتنا برا ہو گیا ہے کہ کنواری لڑکیوں کا شادی ہونا ہی مشکل ہو گیا۔ آپ 1 مرتبہ شادی ہونے کے بعد، 1 بچہ 2 بچے ہونے کے بعد اگر خلا اور طلاق لے کے اگر بیٹھ جائیں گے جذبات میں آ کے، تو دوبارہ زندگی میں تمہیں شادی کرنے والا دوسرا نہیں ملے گا، کیونکہ ایک تو دوسری شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے پاس،
اور کوئی کنوارا مرد ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں فلاں بیوہ مطلقہ عورت کو میں سہارا دوں گا، یہ ہمت کر کے کوئی کرنے والا اتنا نیک بھی نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں جو برا شوہر ہے، اگر اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے آپ صبر کرو، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال انشاءاللہ وہ سدھرے گا، ورنہ پھر آپ اپنی زندگی کو برباد کر لیں گے۔ ورنہ جب آپ اپنے شوہر سے دور ہو جائیں گے، کوئی بھائی بھی اتنا نیک نہیں ہے کہ زندگی بھر اپنے بہن کے بچوں کو پال سکے۔